بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں روحی ارم چودھری ایڈوکیٹ اور ہمارے چینل لا جسٹس میں خوش آمدید۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے کہ کورٹ میرج کیسے ہوتی ہے۔ تو یہ مجھے ٹاپک بنانے کی ضرورت اس لیے محسوس ہوئی کہ مجھے کافی لوگوں نے پوچھا، کافی جونیئرز نے، کافی جو ہمارے ایڈوکیٹس نے پوچھا کہ ہمیں اس کے پروسیس کے بارے میں بتایا جائے کہ کورٹ میرج کیسے ہوتی ہے۔ کورٹ میرج ویسے تو ہمارے معاشرے میں نہایت ناپسندیدہ عمل ہے، لوگ اس کو بالکل پسند نہیں کرتے ہیں، بلکہ معاشرتی طور پر بھی جو ہمارے رویے جا رہے ہیں اس سے بھی یہ کورٹ میرج نہایت ناپسندیدہ عمل ہی سمجھا جاتا ہے۔ میں اپنے ویڈیو کے لاسٹ میں آپ کو کچھ تجربے بھی اس کے بارے میں بتاؤں گی، لیکن ابھی ہم پہلے اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں کہ کورٹ میرج جو ہے یہ ایز سچ اس کا طریقہ کیا ہے۔ تو جب کوئی آپ کے پاس کورٹ میرج کے لیے آئے تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ کورٹ میرج کہیں عدالت میں جا کے نہیں ہوتی ہے، یہ وکیل کے آفس میں ہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں یہ وکیل صاحب یہ کرتے ہیں کہ سب سے پہلے لڑکی کی عمر دیکھی جاتی ہے کہ لڑکی کی عمر کتنی ہے۔ اس میں لڑکی کی عمر کم از کم 16 سال اور لڑکے کی عمر کم از کم 18 سال ہونی چاہیے۔ اور یہ ہمیں کہاں سے ملا ہے؟ یہ ہمیں چائلڈ ریسٹرکشن میرج ایکٹ 1929 سے ملتا ہے کہ لڑکی کی عمر 16 سال ہونی چاہیے، لیکن سندھ میں یہ لڑکی کی عمر اور لڑکے کی عمر دونوں کی 18 سال ہونی چاہیے، یہ بامطابق قانون ہے۔ پنجاب میں تو لڑکی کی 16 سال چلتی ہے اور لڑکے کی بھی 18 سال چلتی ہے، لیکن سندھ میں لڑکی اور لڑکے دونوں کی 18 سال ہونی چاہیے۔ جب آپ کے پاس شادی کے لیے ہیں تو ان کے پاس کم از کم ان کا شناختی کارڈ ہونا چاہیے۔ اگر شناختی کارڈ نہیں تو ان کے پاس ان کے بے فارم ہونے چاہیے، لڑکی اور لڑکے دونوں کے پاس۔ اگر بے فارم نہیں ہیں تو کوئی اسکول سرٹیفکیٹ ہو جائے، اگر وہ بھی نہیں ہے تو لڑکے اور لڑکیوں کی تصاویر کے اوپر بھی یہ شادی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ان کے پاس 2 گواہان کا ہونا جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے۔ اب سنی لاء کے مطابق جو ہے موقع کے اوپر 2 گواہان جو ہیں اس شادی کے کہ بھی ان کی نظر کے سامنے جو ایجاب و قبول ہوا ہے، یہ یعنی کہ ایک پارٹی اس میں فریق ایجاب کرتا ہے اور دوسرا قبول کرتا ہے، جس کے لیے 2 گواہان سنی لاء کے مطابق ضرورت ہونی چاہیے، جبکہ شیعہ لاء میں ان 2 گواہوں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن پھر بھی کورٹ میرج میں اگر 2 گواہ ہو جائیں تو یہ بہت بہتر ہوتا ہے کہ چاہے سنی ہو چاہے شیعہ لاء ہو، 2 گواہ ہونے جو ہیں یہ ضروری ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارا یہ کام ہوتا ہے کہ ہم اس میں اپنے کلائنٹس کو پروٹیکشن مہیا کریں۔ تو پروٹیکشن مہیا کرنے کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ چاہے آپ کو پارٹی کہے یا نہ کہے کہ اس نے کورٹ میں بیان کروانے ہیں یا نہیں کروانے ہیں، آپ نے ان کے کورٹ میں بیان ہر صورت میں کروانے ہیں، کیونکہ بعض اوقات کوئی پارٹی اس کو بہت جو ہے وہ لینٹ لے رہی ہوتی ہے، لیکن بعد میں جب لڑکی والے جو ہیں وہ پرچہ کرواتے ہیں تو اس میں جو لڑکا ہے وہ بری طرح پھنس جاتا ہے، اس کے اوپر 365B کا کیس ہو جاتا ہے یا 376 کا کیس جو ہے وہ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں بیان جو ہے اگر FIR نہیں کروائی، لڑکی والوں نے اگر FIR نہیں کروائی تو آپ اسی وقت اپنے آفس میں بلا کے جس کا نکاح کے ذریعے آپ شادی کرتے ہیں تو اسی وقت ہی آپ جو ہیں اسی دن ہی کورٹ میں آپ اس کے بیان کروا سکتے ہیں، ایک استغاثہ دائر کر کے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ استغاثہ دائر کرنے کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ ایک ہراسمنٹ کی پٹیشن دائر کر دیں سیشن کورٹ میں لڑکی کے بہاف کے اوپر۔ پٹیشن میں جو 22AB کی پٹیشن ہوتی ہے اس میں یہ بیان حلفی لگا کر کہ جی میں جو ہے اپنی مرضی سے میں نے شادی کی ہے، مجھے کسی نے اغوا نہیں کیا ہے اور میں اپنے گھر سے کوئی پیسے چوری کر کے نہیں لائی ہوں، یہ سارے آپ کر کے تو آپ 22AB کی پٹیشن جو ہے اس میں ہراسمنٹ کی جو ہوتی ہے اس میں آپ لڑکی کے بیان جو ہیں وہ درج کروا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی لڑکی کے نام کا ایک بیان حلفی بھی جس وقت آپ نکاح کروا رہے ہوں تو ایک لڑکی کے نام کا بیان حلفی نکلوا کے وہ اس کو ٹیسٹ کروا لیا جاتا ہے اور اس کو بھی پارٹ آف استغاثہ کر دیا جائے یا پارٹ آف ہراسمنٹ کی پٹیشن بنا لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ اس صورت میں ہوتا ہے کہ جب FIR کا اندراج نہ ہو،
اگر لڑکی والوں نے لڑکے کے خلاف FIR درج کروا دی ہے تو اس کے 2 طریقے ہوں گے۔ اس کے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اگر لڑکا اور لڑکی اسی شہر میں ہے تو چاہیے کہ لڑکے کو چاہیے کہ وہ لڑکی کو متعلقہ تھانے میں لے جائے، وہاں پر 161 کے اس کے بیان کروائے، اور اس کے بعد جو ہے پولیس والے جو ہیں وہ اس کے کورٹ میں جا کے 164 کے بیان ریکارڈ کروائیں۔ لیکن اگر لڑکے کو خدشہ ہے کہ وہ اگر ایسا کرے گا تو وہ اریسٹ ہو جائے گا، یا جو لڑکی ہے اس کے پیرنٹس اس کو لے جائیں گے، تو وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ڈائریکٹ کورٹ میں آئے، اسی کورٹ میں چلا جائے، یعنی کہ جس شہر میں وہ رہائش پذیر ہے بے شک اسی کورٹ میں چلا جائے، یا کسی دوسرے شہر میں بھی وہ جا کر سیشن جج صاحب کے پاس درخواست دے سکتا ہے کہ یہ اس کا معاملہ ہے، اس لیے کسی مجسٹریٹ کو مقرر کیا جائے کہ وہ اس کے بیان ریکارڈ کرے، جس میں سیشن جج صاحب کو جب درخواست گزاری جاتی ہے تو سیشن جج صاحب جو ہیں ایک عدالت اس کے لیے مقرر کر دیتے ہیں کہ لڑکی کے وہاں جا کر 164 کے بیان ریکارڈ کروائے جائیں۔ اس طرح جو ہے وہ 164 کے بیان جو ہیں وہ آؤٹ آف سٹی بھی، یعنی کہ اس علاقے میں بھی ریکارڈ ہو جاتے ہیں جس شہر میں اس کے خلاف پرچہ نہ بھی درج ہو، ٹھیک ہے۔ اب اس میں ایک اور بھی ہے کہ جب اگر لڑکی جو ہے وہ اپنے والدین کے پاس واپس چلی جاتی ہے، بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ لڑکی اور لڑکا جو ہے یہ نکاح کرانے کے بعد اس بات پہ ایگری ہو جاتے ہیں کہ دونوں واپس اپنے اپنے گھروں میں چلے جائیں گے، اور بعد میں جو لڑکی ہے وہ اپنے والدین کو منا لے گی، لیکن منانے کے چکروں میں جو والدین اگر غصے میں آ جاتے ہیں اور وہ لڑکی کو بذریعہ دباؤ وہ اگر کہتے ہیں کہ وہ انکار کر دے کہ وہ اس کا شوہر نہیں ہے اور وہ شادی سے انکار کر دے تاکہ جو لڑکے کے خلاف جو اغوا کی پروسیڈنگ ہے، وہ جو کیس ہے لڑکے کے خلاف وہ سٹرونگ ہو سکے، تو ایسی صورت میں لڑکے کو چاہیے کہ وہ اس کے خلاف فیملی کورٹ میں کنجوگل رائٹ کا کیس، جس کو ہم بسانے کا کیس بھی کہہ سکتے ہیں، جس کو ہم آدھا حقوق زناشوئی کا کیس بھی کہتے ہیں، وہ دائر کر دیں۔ ایک بہت ججمنٹ ہے، لینڈ مارک قسم کی ججمنٹ ہے، جو کہ میں نے آپ کو بھی ادھر اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی۔ اس کے مطابق جب کوئی فیملی میٹر چل رہا ہو تو اس میں جو کرمنل میٹر ہے اس کی پروسیڈنگ سٹاپ ہو جاتی ہے۔ ریزن یہ ہے کہ کرمنل میٹر جو ہے یہ ایک جنرل لا ہے اور فیملی میٹر ایک اسپیشل لا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب جنرل اور اسپیشل لا جو آپس میں ٹکراؤ کرتے ہیں تو اسپیشل لا پھر ویل کر جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے جنرل لا کے تحت کی ہوئی جو FIR ہے وہ اس میں پروسیڈنگ سٹاپ ہو جاتی ہے جس وقت فیملی میٹر میں پروسیڈنگ چل رہی ہو۔ تو یہی وجہ ہے کہ جب فیملی میٹر میں پروسیڈنگ چل رہی ہوگی کنجوگل رائٹ کی تو وہ جو FIR ہے وہ اس میں پروسیڈنگ سٹاپ ہو جائے گی، لیکن اگر کنجوگل رائٹ کا کیس جو ہے وہ لڑکے کے حق میں ڈگری ہو جاتا ہے تو اس سے FIR کویش بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ وہ طریقہ ہے جب لڑکی جو ہے وہ اپنے والدین کی طرف جا کر مکر جائے اور لڑکے کے خلاف جو ہے وہ کورٹ میں بیان دے دے کہ جی اس کو لڑکے نے اغوا کیا ہے اور اس کے خلاف لڑکے کے خلاف پروسیڈنگ سٹارٹ ہو جائے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ اس طرح کے کیسوں میں اگر لڑکا پھنس جائے تو بہت بری طرح پھنس جاتا ہے اور اس کے باہر نکلنے کے چانسز بہت کم رہ جاتے ہیں۔ ان کنڈیشنز میں نقصان لڑکی کا سے زیادہ لڑکے کا ہوتا ہے اور لڑکے کا بے تحاشا نقصان ہوتا ہے۔ اس لیے چاہیے کہ جو بھی ایڈوکیٹس وغیرہ جو ہیں جو لو میرجز یا جو کورٹ میرجز کروا رہے ہیں وہ چاہیں کہ اس میں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ لڑکے کے لیے ثبوت پیدا کریں کہ لڑکی نے اپنی مرضی سے لو میرج کی ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں یعنی کہ ایک تو آپ کے پاس جو جس وقت شادی کر رہے ہیں اس وقت کا بیان حلفی ایک مسٹ ہونا چاہیے، اس کے بعد استغاثے میں بیان ہونے چاہیے، اس کے بعد اگر آپ 22AB کی پٹیشن پر روکے جانے ہراسمنٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، سیشن کورٹ میں وہ بھی آ جائے، ہراسمنٹ کی پٹیشن آپ ہائی کورٹ میں بھی دائر کر سکتے ہیں، اس میں بھی آرڈرز آ جائیں، کیونکہ اس میں لڑکی کی تصاویر بھی آ جاتی ہیں، اس کے ساتھ لڑکی کا دستخط اور انگوٹھا بھی آ جاتا ہے،
اور اگر کسی سٹیج کے اوپر جو ہے وہ لڑکی جو ہے اپنے پیرنٹس کے ساتھ مل کے لڑکے کے خلاف کارروائی کرتی ہے تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اس کے اگینسٹ جو وہ بطور شہادت بن جاتی ہے۔ تو یہ وہ قانونی طریقہ تھا جو میں آپ کو بتانا چاہ رہی تھی، لیکن کچھ اپنے تجربات یہ ہیں کہ یقین کریں کہ میں نے اپنے لائف میں جتنی بھی کورٹ میرجز کروائی ہیں وہ ساری کورٹ میرجز 3 یا 4 دن کے بعد یا تو لڑکا آ جاتا ہے یا لڑکی آ جاتی ہے۔ لڑکا آ جاتا ہے کہ جی میں نے طلاق دینی ہے، اور لڑکی آ جاتی ہے کہ جی مجھے ڈیورس لے کر دیں۔ تو بہت برے حالات ہیں۔ خیر اس کے بارے میں یہ ہمارے معاشرے میں نہایت ہی ایک عجیب قسم کا نسور پیدا ہو گیا ہے۔ وکلا کی تو مجبوری ہوتی ہے، ہم بیٹھے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے ہمارے پاس کوئی آ گیا لیگل کام کے لیے، ہم نے اس کو لیگل اسسٹنس دینی ہوتی ہے، لیکن یہ ماں باپ کی تربیت ہوتی ہے کہ بچیوں کو سمجھائیں، بچوں کو بھی سمجھائیں کہ یہ کام جو ہے یہ ان کے معاشرے کے نہ صرف خراب معاشرے میں ان کی پوزیشن خراب کرتے ہیں، بلکہ ان کے آنے والی نسلوں میں بھی یہ کام جو ہیں وہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ میرے پاس ایسے ہی ایک کپل آیا شادی کرنے کے لیے، تو میں نے اس کپل کو کافی سمجھایا کہ بھئی اگر آپ کے پیرنٹس راضی ہوتے ہیں تو میرا خیال ہے اپنے پیرنٹس کی مرضی سے شادی کرے، بجائے اس کے کہ آپ اس طرح شادی کریں۔ لیکن وہ کپل کس طرح ماننے کو تیار نہیں تھا۔ میں نے ایسے ہی لڑکے سے کہا، میں نے کہا جی دیکھیں آپ اس وقت میرے پاس بے شک آئے ہیں، بے شک آپ اس وقت میرے کلائنٹ ہیں، لیکن میں آپ سے ایک چھوٹی سی بات پوچھوں گی، کل کو آپ کی اس شادی کے نتیجے میں بیٹی بھی ہوگی، بیٹی بھی ہو سکتی ہے نا، ضروری تو نہیں نا کہ اللہ تعالیٰ بیٹا ہی دے، ٹھیک ہے بیٹی بھی ہو سکتی ہے، تو کیا آپ یہ پسند کریں گے کہ کل کو آپ کی بیٹی آپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کسی اور کے ساتھ چلی جائے اور وہ ایسے ہی جا کے کسی وکیل کے آفس میں بیٹھے ہوئے نکاح پڑھائے، تو کیا پسند کریں گے؟ تو وہ لڑکے نے فوراً کہا نہیں میں بالکل ناپسند کروں گا۔ تو میں نے کہا کہ جب آپ اپنی ابھی تو آپ کی بیٹی نہیں ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور آپ اس چیز کو ناپسند کر رہے ہیں، تو جن کی بیٹی آپ لے کے آ گئے ہیں تو ان کو دیکھیں کس قدر تکلیف ہوگی۔ خیر یہ تو بچیوں کے سوچنے کے معاملات ہیں، کیونکہ اس سے میلز کو بعد میں فرق پڑتا ہے، لیکن بچیوں کے والدین کی زندگی، بچیوں کی خود اپنی زندگی بہت خراب ہو جاتی ہے۔ بچیوں کے پیچھے ان کے بہن بھائی جو ہیں وہ ان کی کوئی عزت نہیں رہتی، ماں باپ کا معاشرے میں وقار ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارے خود اپنے معاشرے کے سوچنے کی بات ہے۔ باقی جو لیگل پوائنٹس میں نے آپ کو بتا دیے ہیں، ہمارا یہی تک آج کا ٹاپک تھا، ہمارا آج کا ٹاپک ختم ہوا، ہمیں اجازت دیں، بہت شکریہ، السلام علیکم۔ مزید انفارمیٹیو ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کر دیں۔